پہلے مریم مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کیونکہ اچھی چیز ازمپشن ہونی چاہیے نا، پازیٹیو چیز ہونی چاہیے کہ سیز فائر ہو جائے گا، لیکن سیز فائر کے بعد پورے مڈل ایسٹ کے ریجن کو، خطے میں جس میں ہم بھی ہندوستان بھی آپ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہی ہیں؟ شکریہ مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سیز فائر آلریڈی ہے، اٹس ان پلیس، چاہے وہ انفارملی ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے، سیز فائر تو ہے۔ اصل بات ہے پیس پروسیس کی، اور پیس پروسیس کی ایک پیس سیٹلمنٹ کے اندر، جس کو ہم اگریمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر کہ وہ کس حد تک کلمنیٹ کرتا یا نہیں کرتا، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ میں ایز اے اسکالر آف کانفلکٹ ریزولوشن میں اس کے لیے بہت ہوپ فل ہوں، کیونکہ مسلسل بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی رہی ہے پاکستان کی طرف سے، اور جو اسٹال ٹاکس ہوتی جس میں ہنڈرنس ہوتی، جس میں کچھ دونوں پارٹیز لچک نہیں دکھا رہی ہوتی کچھ پروویژنس کے اوپر، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ اسٹال ٹاکس کا جو ایک ایپیسوڈ تھا، وہ بھی پاکستان نے اس کے اندر بھی بریک تھرو کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ اور جو ریسنٹ وزٹ ہے فیلڈ مارشل صاحب کا، یہ اس کی ایک نیکسٹ ایڈوانسڈ اسٹیج ہے۔ تو میں ازیوم کرتی ہوں انشاءاللہ، اور میں اچھی امید بھی رکھتی ہوں کہ دیر ول بی اے پیس اگریمنٹ۔ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اس وقت ایک بگر پاور اور اسمالر پاور جو کہ ایران ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے۔ ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹیگریٹو جو پائے ہوتی ہے، شیئر ہوتی ہے نیگوسیشنز میں، وہ ساری پارٹیز کے لیے ون ون سچویشن کرتی ہے، لیکن جب ایک بگر پاور آ جاتی ہے، وہ پاور کے تھرو جو ہے اپنے لیے زیادہ بڑا شیئر لینا چاہتی ہے نیگوسیشنز کے آؤٹ کمز میں، تو وہ ڈسٹریبیوٹیو نیگوسیشن بن جاتی ہے۔ تو اس وقت یو ایس اے یہی کر رہا تھا کہ گول پوسٹ چینج کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے اندر میں نے نوٹ کیا کہ وہ ریزسٹ کر رہے تھے کسی بھی اپنا جو ان کا ایک انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے، جو کہ انہوں نے ان نیگوسیشنز کے تھرو اپنے لیے سینکشن سے چھٹکارا پانا ہے، اور جو ان کی سوورنٹی اور جو ان کے بنیادی معاملات ہیں اور اسٹریٹ آف ہومز ہے، وہ اس کے اوپر کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار اس وقت نہیں تھے، کیونکہ ظاہر ہے ایران ایک ویکر پارٹی ہے، لیکن چونکہ اس نے ریزسٹ کر لیا ہے، تو اسکلیشن لیڈر پہ اس نے اپنے آپ کو کریڈیبلی مڈل رنگ تک پہنچا دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت دونوں پارٹیز کے بیچ میں جو ڈیڈ لاک تھا، دیٹ واز بیکاز بگر پاور واز یوزنگ کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ، کہ ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایسکلیشن کی تھریٹس دے رہے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈیل کر کے جو ہے وہ ایک نرمی بھی دکھا رہے تھے، سو دے it as well۔ میرا خیال ہے ایران جو ہے وہ اس میں سے اپنے لیے جو اس کے پوائنٹس ہیں، جیسے کہ سینکشنز ہے، اسٹیٹ آف ہومس ہے، اور ان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، وہ اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی کریڈیبل انداز میں گارنٹیز لے گا۔ اور میں اس میں کچھ اہم شخصیات کی پاکستان میں آمد بھی ہوئی ہے، میں اس کو بھی ذاتی طور پر میری رائے ہے کہ میں اس کو لنک کرتی ہوں آنے والے وقت کے ساتھ، جس میں ہمیں ایک پیس ڈیل اگریمنٹ کو جو ہے اس کو میں سمجھتی ہوں کہ اٹ از آن دا ٹیبل۔ مریم، اگر میں نے کبھی ششی تھرور کا انٹرویو کیا نا، ساتھ آپ کو ضرور رکھوں گا میں، تاکہ آپ دونوں انگریزی بولتے رہیں گے اور میں بس بریکیں لیتا رہوں گا، بار بار کہوں گا تھینک یو فار، اب مڈ بریک لیتے ہیں، پھر کہوں گا ویلکم فرام دا بریک، آپ دونوں انگریزی بولیے گا اور پنگ پونگ کھیلیے گا، خدا کے لیے یار ایسا تو تجزیہ دینا کہ مجھے بھی سمجھ آ جائے گا۔ ابھی تو میں ناظرین کی تو بات ہی نہیں کر رہا، درسی ٹیسٹ پیپر پڑھنا پڑے گا مجھے۔ پتافی صاحب، آپ کیا ایڈ کریں گے اس میں؟ جی بہت بہت شکریہ مبشر صاحب۔ میرے خیال میں اس وقت جو آپ نے کہا اسی طرح سے ہم ساروں کو بھی امید ہے کہ اب فائنلی یہ مسئلہ کسی توڑ لگ جائے۔ ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ کہ یہ صحیح بات ہے کہ اگر ایردان اس سے بچ کے نکل آتا ہے اور جنگ مزید بڑھتی نہیں ہے، تو ایردان کے پاس پھر بھی بہت کچھ ہوگا اپنے عوام کو دکھانے کے لیے۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جو اکنامک کنڈیشن ہے ایردان کی، جس طرح سے ڈبل چوٹی کا ایک لوف جو ہے وہ ملینز اور ریال کا ملتا ہے، اور اسی طرح سے وہاں پہ جو زندگی کے لوازمات ہیں جتنے بری طرح سے متاثر ہوئے، تو میرے خیال میں اس وقت تو یہ ہوگا کہ ایران اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں لگ جائے گا، اور اس کے اندر کافی عرصہ لگے گا۔ میں یہ نہیں مانتا کہ اس وقت کچھ خطے کا توازن بگڑنے کا چانس ہے، لیکن اگر یہ سینکشنز اٹھتے ہیں، اگر کسی طرح کا بعد میں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آئل کی مارکیٹ کے اندر ایک بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے۔ اوپیک سے اگر یو ہی نکل گیا تو وہ نکل گیا، لیکن آپ دیکھیں گے شاید ایران اس کے گیپ کو فل کر سکے۔ اسی طرح سے بے شمار اور چیزیں
آپ نے یہ جو ممالک کے نقشے کی بات کی، وہ نقشے باقی نظر آتے ہیں. صومالی لینڈ ہو گیا، یمن ہو گیا، سوڈان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے سول وار چل رہی ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے، یہ ہے کہ یہ جو نیا نقشہ بنانے کی کوشش ہے، یہ بیسیکلی اسرائیلی پروجیکٹ ہے. انفارچونیٹلی اگر وہ بن گیا، صومالی لینڈ بن گیا، ساؤتھ یمن بن گیا، تو پھر جو وہ ہے کیا کہتے ہیں ریڈ سی ہے، اس کے اوپر اچھا خاصا امپیکٹ ہوگا اور نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. اور اس کی وجہ سے یہ ٹرکی اور سعودی عرب کے دونوں کے اوپر کافی پریشر آ سکتا ہے. میرے خیال میں اس نقشے کو چینج ہونے نہیں دیں گے. ہاں یہ بات ہے کہ لیڈرشپ کہیں نہ کہیں چینج ہوتی رہے. جی سر. نصیب صدیقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب بہت شکریہ. آپ نے جس پیرائے میں بات شروع کی تھی بڑی خوبصورت تھی اور وہ حقیقت سے بھی بہت قریب ہے. اچھا لازمی نہیں ہوتا آج کے دور میں کہ آپ کے بارڈرز چینج ہو نا، کنٹریز تو ہو سکتا وہی رہیں گے، لیکن ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں جس کی آپ نے بات کی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ دبئی اپنی جگہ پر تھا، ہے، ابو دھابی تھا، ہے، لیکن پچھلے 20-25 سال میں انہوں نے علاقے کا نقشہ ایک قسم کا تبدیل کیا. اسی طرح ابھی جس طرح ایران کی بات ہو رہی تھی، شاید سمجھ رہے تھے امریکہ والے کہ جس طرح ہم نے عراق پہ حملہ کیا، صدام کو گرفتار کیا، وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو گرفتار کیا، ہم سپریم لیڈر ایران کے جو ہے ان کو شہید کر دیں گے تو فوری طور پہ رجیم چینج ہو جائے گی، ہماری جیت ہو جائے گی اور ہم اپنی مرضی کا وہاں پہ جو کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے. لیکن ہوا یہ کہ ہزاروں سال پرانی جو تہذیب تھی، جس تہذیب کو مٹانے کی انہوں نے کوشش کرنے والے تھے، انہوں نے ریزسٹ کیا اور بیسیکلی تو امریکہ کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. اور وہ جو کہتے ہیں نا شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، شیر نہیں آیا. ایک دن شیر آ گیا. ایران نے اپنا ہرمس کو بند کر دیا، جو کہ سب سے بڑا دنیا کا اہم پوائنٹ ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہو جاتی ہے. تو بالکل آنے والے دنوں میں جس طرح آپ نے بھارت کے نقشے کی تبدیلی تھی، وہ اندر اندر اتنی زیادہ وہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں اور اتنی گھٹن بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک دن وہ لاوا پھٹے گا اور نقشے چینج ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس سے پہلے یورپ میں سب لوگ ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن تھے، اتنی تباہی مچی، لیکن اس کے بعد ایک بین الاقوامی بنا جس میں بیلجیم، ایمسٹرڈیم اور نیدرلینڈز اور لگزمبرگ تھا. پھر ایک یورپین یونین بن گئی، یورپین ممالک تھے، پھر ایسٹرن یورپینز بھی اس میں شامل ہو گئے. تو سرحدیں بھلے چینج نہیں ہوئی، لیکن جو آپ بات کر رہے تھے، جو میں سمجھ سکا، وہ نقشہ ضرور دنیا کا چینج ہوا کہ اب ایک بہت بڑا یورپین یونین جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح ایران نے جو ریزسٹنس کی ہے، اگر یہ مزید کامیاب ہوتے ہیں، دیکھیں نا ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ ایران ویکر لنک ہے اور امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے. تو سپر پاور کو ویکر لنک کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں یہاں پہ یہ بات کہنا مطلب مناسب سمجھوں گا کہ اس میں پاکستان نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. فیلڈ مارشل بہت محنت کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی کافی اچھی ڈپلومیسی کی اور اس ایک بڑی جنگ کو روکا ہے